السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے قصے کی جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمائی ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن عزیز سورہ یاسین میں ایک بہت ہی مختصر واقعہ مذکور ہے جو آیت وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ سے شروع ہو کر فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ پر ختم ہوتا ہے، اور سورت کی نسبت سے اس کو واقعہ اصحاب یاسین اور آیات کے اسلوب بیان کے مطابق واقعہ اصحاب قریہ کہتے ہیں۔ واقعہ قرآن عزیز نے اس واقعے کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بستی میں کفر و شرک اور شر و فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو مامور کیا۔ انہوں نے اہل قریہ کو حق کی تلقین کی اور صراط مستقیم کی جانب دعوت دی، لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ایک ہادی کا اضافہ کر دیا اور وہ 3 مل کر ایک جماعت ہو گئے۔ تب ان تینوں نے ان کو یقین دلایا کہ بلا شبہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی، پھر تمہارے اندر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے؟ یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں، وہ دانا و بنیا اس کو خوب جانتا ہے، مگر تم پھر بھی نہیں مانتے۔ تو ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیں اور راہ حق دکھا دیں۔ بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تم نے خواہ مخواہ ہمارے یہاں آ کر گڑبڑ پیدا کر دی، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تم تینوں کو مار ڈالیں گے یا سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی نافرمانی کر کے نحوست تو تم خود اپنے اوپر لا چکے ہو، اس سے زیادہ نحوست اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیرخواہی تک کو قبول نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ حد سے گزرتے جاتے ہو۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو عجلت کے ساتھ وہاں آ پہنچا جس جگہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کہنے لگا، اے قوم، خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی پیروی کر، ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتے ہیں جو تم سے اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ تک نہیں طلب کرتے، اور جو خدا رسیدہ اور ہدایت مآب انسان ہے؟ بتاؤ میں کیوں اس ایک خدا کی ہی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو نصف سے ہست کیا ہے، اور مرنے کے بعد میں اور تم سب اسی کی جانب لوٹ جانے والے ہیں۔ تو جو ان برگزیدہ انسانوں کی تکذیب کر رہے ہو، تو میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا مجھ کو خدا واحد کے سوائے معبودان باطن کو اپنا خدا مان لینا چاہیے کہ اگر وہ ذات واحد جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان معبودان باطن کی نہ سفارش کارگر ہو سکے اور نہ وہ اس نقص سے مجھ کو بچا سکے۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں بلا شبہ میں تو سخت گمراہی میں پھنس جاؤں گا، لہٰذا کان کھول کر سن لو کہ تم ان مقدس انسانوں کی بات مانو۔ میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں نیک مرد کی یہ راز ہدایت والی گفتگو نہیں سنی تو غیظ و غضب میں آ گئے اور اس کو شہید کر ڈالا۔ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں نیک مرد کی یہ پراز ہدایت گفتگو سنی تو غیظ و غضب میں آ گئی اور اس کو شہید کر ڈالا۔ واقعے کا اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جرت حق کی جزا میں اس کو جنت عطا کی، اور جب اس نے اپنے پاک مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وجد آفرین انداز میں کہنے لگا، کاش کہ میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کا کیسا بیش بہا تحفہ عطا فرمایا اور میرا کس درجہ اعزاز و اکرام کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس
مرد نیک کی قوم کی بد کرداری پر ان کو ہلاک کرنے اور سزا دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا اور وہ جہان کے تہان بجھ کر رہ گئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید ان بدبختوں نے خدا کے رسولوں کو بھی شہید کر ڈالا تھا، جیسا کہ انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی، اور اگرچہ قرآن عزیز میں یہ مذکور نہیں ہے مگر اس مرد شہید کے ذکر کے بعد چونکہ ان رسولوں کا کوئی مذکور نہیں ہے اس لیے قرینہ یہی شہادت دیتا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ان مشرکین مکہ سے بستی والوں کا واقعہ بیان کر جبکہ ان کے پاس خدا کے رسول آئے۔ جب یہ صورت ہوئی تو ہم نے اول ان کے پاس 2 بھیجے تھے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تب ہم نے ان دونوں کو تیسرے کے ذریعے سے قوت اور عزت عطا کی۔ اب ان تینوں نے بستی والوں سے کہا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بستی والوں نے کہا، بجز اس بات کے کہ تم بھی ہمارے طرح ایک انسان ہو، کون سی ایسی خوبی ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور رحمان نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس لیے تم صاف جھوٹے ہو۔ ان تینوں نے کہا، ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم یقیناً خدا کے بندے ہیں اور ہمارے ذمہ صرف واضح اور صاف طور پر خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی قبول کرا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، پس اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ انہوں نے کہا، تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ وابستہ ہے کہ تم کو جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو نحوست کہتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر رہے ہو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے قوم، تم خدا کے رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنی نیک ہدایت پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، اور مجھے کیا بات منع ہے کہ میں صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی کی پرستش نہ کروں، اس کی پرستش جس کی جانب ہم تم کو لوٹ جانا ہے۔ کیا میں اس ذات واحد کے سوا باطن معبودوں کو خدا بنا لوں کہ اگر رحمان مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان باطن معبودوں کی نہ کچھ سفارش چل سکے اور نہ وہ اس مضرت سے بچا سکے؟ اگر ایسا کروں تو کھلا گمراہ ہوں۔ بے شک میں تو اپنے اور تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا، تم خوب کان لگا کر سن لو۔ تب اس کو ہماری جانب سے کہا گیا، جنت میں بے خطر داخل ہو جا۔ اس نے کہا، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے مغفرت کا کیسا اچھا تحفہ دیا اور مجھ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جن کو اس نے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، اور ہم نے اس کی موت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر سزا دینے کے لیے نہیں اتارا، اور ہم کو ایسا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی سزا کے لیے اور کچھ نہیں تھا مگر ایک ہولناک چیخ، بس وہ وہیں بجھ کر رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے متعلق اقوال: ابن اسحاق برویت کعب احبار وہب بن منبع اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ شہر انطاکیہ یعنی شام کا ہے۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے بادشاہ کا نام انتینس بن انتینس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے 3 پیغمبروں صادق، صدوق اور شلوم کو بھیجا، اور شہر کی آخری سم سے جو نیک مرد ان کی تائید کے لیے آیا اس کا نام حبیب تھا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ عابد و زاہد اور مرتاض تھا اور شہر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور کسی کا قول ہے کہ وہ ریشمی یا سوتی کپڑا بننے کا کام کرتا تھا اور صاحب صدقات و خیرات تھا۔ غرض ان کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت قدیم زمانے کا ہے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور شہر انطاکیہ ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے 3 حواری شمعون، یوحنا اور پولس کو وہاں بھیجا تھا کہ جا کر ان کو حق کی دعوت دیں اور پیغام الہی سنائیں، مگر اہل شہر نے قبول نہ کیا، اور ان کی ہی بستی کے ایک نیک مرد نے جب ان کو قبول حق کی ترغیب دی تو انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا اور پاؤں سے کچل کر اس کی ناش کی توہین کی۔ اس شخص کا نام حبیب تھا اور یہ نجاری بڑھی کا پیشہ کرتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے ایسی ہولناک چیخ کی کہ اہل بستی اس کو سن کر جس حالت میں بھی تھے اسی حالت میں مر کر
رہ گئے۔ دوستو، آج کی واقعے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔